بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا ظلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن اور مکے کا سردار وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کی۔ آپ اس کی گالیاں سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور خاموش اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کی ایک غلام اس واقعہ کو دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نہایت دلیر اور بہادر آدمی تھے اور جن کی بہادری کی وجہ سے شہر کے لوگ ان سے حائف تھے، شکار کھیل کر جنگل سے واپس آئے اور کندھے کے ساتھ کمان لٹکائے ہوئے نہایت ہی تنقید کے ساتھ اپنے گھر آئے۔ غلام کا یہ دل صبح کے نظارے سے بے حد متاثر تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شکل میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور انہیں طعنہ دیتے ہوئے کہا، تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، ہر وقت اصلاح سے مسئلہ رہتے ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ صبح ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سے کیا کیا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا کیا؟ اس نے وہ سب واقعہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا مسلمان نہ تھے مگر دل کے شریف تھے۔ اسلام کی باتیں سنی ہوئی تھی اور یقیناً ان کے دل پر اس کا اثر ہو چکا تھا، مگر اپنی آزاد زندگی کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن اس واقعہ کو سن کر ان کے رگے رحم جوش میں آ گئی اور آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور انہیں یوں معلوم ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اس وقت گھر سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے، جو رسائیوں کے مشورے کا محض مقام تھا۔ اپنی کمان کندھے سے اتاری اور زور سے ابو جہل کو مار اور کہا، سنو، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں۔ تم نے صبح اسے بلا وجہ گالیاں دی اس لیے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتے۔ اگر بہادر ہو تو میری مار کا جواب دو۔ یہ واقعہ ایسا اچانک ہوا کہ ابو جہل بھی گھبرا گیا۔ اس کے ساتھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کو اٹھے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا خیال کر کے اور ان کی قومی چتات پر نظر کر کے ابو جہل نے خیال کیا کہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو اس کا نتیجہ نہایت خطرناک نکلے گا۔ اس لیے مستعد سے کام لے کر اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ چلو جانے دو، میں نے واقعے میں اس کے بھتیجے کو بہت بری طرح گالیاں دی تھیں۔